أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج کلام اللہ کے 11ویں جز پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس جز کی شروعات میں مسلمان کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے، اسے کیسے ہونا چاہیے اور کیسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم اسے ٹائٹل دینا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اے ڈیڈیکیٹڈ کیڈر آف اسلام۔ اسلام کی صفوں میں بھی دشمنان اسلام ہوتے ہیں، ان کی سوچ گندی ہوتی ہے، انہیں خدا کے راستے میں مال خرچ کرنا جان دینے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں اور ان پر کسی مصیبت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ ان میں توبہ کر کے نیک بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ اصل چیز ہے عمل۔ وہ عمل کر کے دکھائیں کہ اسلام اور مسلمانوں سے انہیں حقیقی دلچسپی ہے۔ مومنین کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کی، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں اور مالوں کو جنت کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور خدا کے راستے میں جان دینا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومنین وہ ہوتے ہیں جو جنت کے عوض اپنی جانوں اور مالوں کو خدا کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی ایک تجارت ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ مومنین سے کہا گیا کہ وہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دین کے راستے میں جو مصیبت بھی وہ اٹھاتے ہیں، جو بھوک اور پیاس وہ برداشت کرتے ہیں، اور کفار کا جو غیظ و غضب ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں، ان سب کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اجر لکھا جائے گا۔ خدا کے راستے میں ان کا چھوٹا یا بڑا انفاق اور دین کی خاطر جو وادیاں بھی وہ سر کرتے ہیں، ان سب پر انہیں اجر ملے گا۔ زندگی میں ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہماری زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ بندے اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، خدا کی طرف پلٹیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اس جز کا جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہو از یور لارڈ۔ خدا کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت تعارف اس جز کے اندر آیا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا اور قرآن نازل کیا، جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر متمکن ہوا، ساری کائنات اور اس کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری کائنات کے چلانے کا وہ انتظام کرتا ہے۔ لوگوں سنو، یہ تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ یاد رکھو کہ اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا وعدہ سچا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور بنایا، اس کے بڑھنے گھٹنے کا حساب لگایا، اور یہ سب چیزیں تمہیں خدا کا پتہ دیتی ہیں۔ دن اور رات کو باری باری وہی لے آتا ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی نے پیدا کی ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں شعور رکھنے والوں کے لیے۔ جنہیں ہم سے ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ اس دنیا پر مرے جا رہے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، انہیں خوب بھٹکنے کا موقع دیتا ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں تکلیف چھو جاتی ہے تو ہر پہلو، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، تم اسی کو پکارتے ہو، اور جب تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم یوں پلٹ کر چل دیتے ہو جیسا کہ تم نے کبھی اسے پکارا ہی نہیں۔ توحید کو پہچاننے کا ایک طریقہ وہ تھا جو کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ توحید کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اندر کی طرف جائے اور اپنے ضمیر سے بات کرے۔ Your inner conscience is a reminder of توحید۔ جب لوگوں کو تکلیف کے بعد ہم رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ کیوں تم بھول جاتے ہو کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے
اور موجیں اٹھ اٹھ کر تمہاری کشتی کو ہر طرف سے تھپیڑے مارتی ہیں، اور جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ڈوبے کہ تب، تو اس وقت سب کو بھول کر تم کس کو پکارتے ہو؟ خدا ہی کو تو پکارتے ہو۔ مگر انسانوں کی یہ نمک حرامی کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے تو وہ پلٹ کر زمین میں فساد برپا کرنے لگتے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ اپنی ضمیر کی بات کو سنو اور آواز کو سنو، اور کائنات میں بکھری نشانیوں کی طرف پھر ایک اور بار اشارہ کر کے بتایا کہ یونیورسل سائنس آر ریمائنڈرز آف توحید۔ لوگوں، تم اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ کبھی تم کہہ دیتے ہو کہ اللہ ہے، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ لوگوں، یہ تمہارا رب ہے، سچا رب ہے اور حقیقی رب ہے، اور حق بات آ جانے کے بعد پھر کیوں تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں تم اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی توحید کا پیغام سناتے ہیں۔ پروفٹس ریمائنڈر آف توحید۔ ہم نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، مگر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر ہی چلیں گے۔ جو لوگ سمجھتے نہیں ان کی عقل پر گندگی پڑ جاتی ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس خیر کو تم سے دور نہیں کر سکتا۔ لوگوں، حق آ گیا ہے، ہدایت پالو، رسول کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کرو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے رسول، آپ صبر اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ ناظرین، یہ وہ مضامین تھے جو اس پارے کے اندر آئے ہیں۔ اب ہم سبجیکٹ آف دا ڈے پر بات کریں گے، وہ ہے توحید۔ توحید، دا ڈیوائن یونٹی آف گاڈ۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا مرکز و محور، یعنی اس کا سینٹرل ایکسس یا اس کا پیوٹ، عقیدہ توحید ہے، اور یہ اسلام کی اہم ترین بنیاد ہے، بیسک اور فنڈامنٹل یونٹ ہے، جس پر اس اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ساری شاخیں، اس کے سارے برانچز عقیدہ توحید سے پھوٹتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید بیج ہے، اسلام اس سے نکلنے والا درخت ہے، اس کی شاخیں زندگی کے وہ تمام گوشے ہیں جن میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور اس درخت کے پھول اور پھل وہ خوشگوار اثرات ہیں جو اسلام سماج پر عقیدہ توحید کے نتیجے میں چھوڑتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ توحید کی شہادت دے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو الہ ہے۔ لوگوں نے جن جن چیزوں کو الہ بنا لیا ان سب سے وہ انکار کرتا ہے اور ایک اکیلے خدا کا اقرار کرتا ہے۔ یکتا و یگانا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، موجودات میں سے کوئی دوسرا اس کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہی اکیلا خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارا جسم بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق صرف ایک ذہن اور ایک دست قدرت کی کار فرمائی ہے، دو لوگوں کا یہ ڈیزائن ہو نہیں سکتا۔ اور دنیا میں ہمارے وجود کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس پر بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے جس نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، بارش، پہاڑ، پانی، باغات، کھیتیاں، اناج اور غلے سب اس نے بنائے۔ یہ انتظامات اگر دو ہستیوں کا ڈیزائن ہوتا تو پھر انسان کے لیے یہاں رزق ملنا مشکل ہو جاتا۔ یہ دو ہستیوں کا ڈیزائن نہیں ہے، اس لیے وہی اکیلا رازق ہے۔ جب وہ اکیلا خالق اور رازق ہے تو وہی اکیلا معبود بھی ہے۔ یہ انسانوں کی نمک حرامی ہوگی کہ کھائیں کسی اور کا اور عبادت کسی اور کی کریں۔ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ کائنات کی کسی بھی چیز کی طرف اگر ایک انسان ڈیوائنٹی منسوب کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، جو اسلام کی نگاہ میں ناقابل معافی گناہ ہے، جب تک انسان توبہ نہ کر لے۔ خدا کی ہستی کی حقیقت تک پہنچنا
انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ انسان ایک فائنٹ ہستی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انفائنٹ ہستی ہے۔ خدا کی مقدس ہستی کے فہم کے لیے اسے اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے 99 نام ہیں، 99 نیمز آف گاڈ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسماء حسنہ ہیں، یعنی یہ کہ ایکسیلنٹ نیمز آف گاڈ۔ ان ناموں کو ہمارے اسکالرز نے بتایا ہے کہ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک جمالی صفات ہیں، جیسے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، وہ رب ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ منان ہے جو ہم پر احسان کرتا ہے، وہ دیان ہے اس لیے بہت بڑا داتا ہے، وہ فیاض ہے یعنی وہ سخاوت کرتا ہے۔ اس کے برعکس ناموں کی دوسری قسم وہ ہے جنہیں ہم جلالی صفات کہتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور صاحب اقتدار ہونا سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ وہ عادل ہے، وہ انصاف کرے گا اور قیامت کا دن لائے گا اور وہاں سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وہ عزیز ہے یعنی پاورفل ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ سلطان ہے یعنی بادشاہ ہے، وہ شدید العقاب ہے یعنی بڑی سختی سے پکڑنے والا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہستی نوازنے والی ہستی بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں سے ایک اپرائٹ بیہیویئر، ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور جو ظلم اور نافرمانی کریں گے انہیں ضرور وہ سخت سزا بھی دے گا۔ بعض اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین خدا کے ان صفات سے ان کو شدید اعتراض ہے، یعنی وہ جلالی صفات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے جو انتقام لیتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، سزا دیتا ہے، یعنی ان کے نزدیک خدا تو صرف نوازنے والا ہو، سختی کرنے والا اور پکڑنے والا نہ ہو۔ یہی لوگ جب سائیکالوجی میں پیرنٹنگ پر لکھتے ہیں تو سب سے اچھے والدین ان کو بتاتے ہیں جو پیار اور محبت اور جذباتی سپورٹ اور زندگی کی ضروریات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں سے اخلاقی برتاؤ کی توقع رکھیں، انہیں ڈسپلن کریں اور ان سے کچھ اخلاقی برتاؤ اور کچھ پرفارمنس کا ڈیمانڈ رکھیں، انہیں وقت کا پابند بنائیں اور ان سے کچھ ٹاسک ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں صرف نوازنا ہی نوازنا ہو اور بچوں سے کسی اخلاقی تعلیم، دوستوں کی اچھی صحبت اور گھر میں کسی پرفارمنس کی کوئی توقع نہ ہو، وہ گھر شیطان خانہ بن جاتا ہے۔ یہی لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ باپ پرمیسو نہ ہو بلکہ اتھارٹیرین ہو، گھر میں اس کی اتھارٹی مسلم ہو۔ اگر پرمیسو پیرنٹنگ کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے، جبکہ خدا کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ پرمیسو ہو جائے۔ اسے ہم ایک بچکانہ بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بچے اپنے باپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا ڈر بھی رکھتے ہیں، اسے ہم ایک احمقانہ مطالبہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نے خدا کو پہچان لیا وہ توحید کا پرستار ہوگا، ورنہ اس نے خدا کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا۔ خدا کو انسان جیسے ہی کسی شکل میں سوچتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ خدا کی ذات وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے فلسفی اور علم الکلام کے ماہرین نے کئی طریقے اپنائے ہیں۔ ان میں سے ٹیلیولوجیکل میتھڈ، ابسرڈم میتھڈ، کاز آف دا کاز میتھڈ، گاڈ ایز نیسیسری ایگزسٹنٹ میتھڈ، اس طرح کے میتھڈز کو اپناتے ہیں۔ یہ سب فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ اس وقت آج کے اس سیشن میں ہم یہ سب بات کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کائنات میں پائے جانے والے عظیم ڈیزائن کے حوالے سے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے طریقے کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ، جو تھیولوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، اس آرگیومنٹ کے مطابق خدا کو ثابت کیا گیا۔ ارسطو، افلاطون اور سقراط، یعنی ارسطوٹل، پلاٹو اینڈ سوکریٹس،
ان کا بھی یہی طریقہ تھا، یعنی ایک ایسا طرز استدلال جس میں تخلیق کائنات کو بنیاد بناتے ہیں اور اس میں پائے جانے والے حیرت انگیز ڈیزائن کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس جز کی 7 آیتوں کو لے کر توحید کے ثبوت میں ٹیلیولوجیکل میتھڈ سے 4 باتیں پیش کریں گے۔ ان آیتوں کی تلاوت ہم اس کے مناسب مقام پر کریں گے۔ کائنات کے متعلق جو 4 باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 واسٹنس ان کریشن، نمبر 2 آرڈرلینس ان یونیورس، نمبر 3 آرٹسٹری ان کریشن، نمبر 4 پرپس فلنس ان کریشن۔ ان میں سے پہلا ہے کائنات میں پائی جانے والی بے انتہا کثرت، یعنی واسٹنس ان کریشن۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3 اور 4 اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر وہ جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا یا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد ہی شفاعت کرے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان آیتوں کو پڑھنے سے انسان پر ایک حیرت اور ایک استعجاب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ کائنات انتہائی بڑی ہے، انتہائی عظیم ہے، اور انسانی عقل اس پیچیدہ کائنات کو سمجھنے میں عاجز ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کہکشاں میں ہمارے سورج کی طرح 300 بلین سورج پائے جاتے ہیں، 300 بلین سنز اس ایک ملکی وے گیلیکسی میں، اور ہر سورج کا اپنا ایک سولار سسٹم ہے۔ ہماری کہکشاں کی طرح 2 ٹریلین اور کہکشائیں پائی جاتی ہیں۔ ہماری کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی جو دوری ہے، اس کا جو ڈسٹینس ہے، وہ 3 لاکھ نوری سال کی ہے، 3 لاکھ لائٹ ایئرس۔ آپ پوچھیں گے 3 لاکھ لائٹ ایئرس کتنا ہوتا ہے؟ ایک نوری سال کی لمبائی کتنی ہوتی ہے پہلے معلوم کر لیں۔ ایک نوری سال یعنی لائٹ کو پاس ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 9 ٹریلین کلومیٹر ہے 1 لائٹ ایئر، انٹو 9 ٹریلین اگر کریں گے، پیچیدہ کیلکولیشن ہے۔ ہمارے اس کہکشاں کے بازو ایک اور کہکشاں ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔ اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ ہے 1,52,000 لائٹ ایئرس۔ دونوں کا آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا وائڈر ہیں یہ، اور ہمارے پڑوس کی کہکشاں کے بیچ میں جو گیپ ہے، یہ کہکشاں اور یہ کہکشاں، ان دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کو 2.5 ملین نوری سال چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ اعداد و شمار، یہ نیومیریکلز سر چکرا دینے والے ہیں۔ میں نے صرف 2 کہکشاؤں کا، گیلیکسیز کا ذکر کیا۔ اس طرح کے 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں جسے انسانوں نے اب تک پہچانا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ہم عالم اکبر سے عالم اصغر کی طرف آتے ہیں، یعنی میکرو کاسماس سے مائکرو کاسماس کی طرف آئیے۔ انسان سیلز کا مرکب ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ انسان بہت سے مائکروب سے، جرثوموں سے بنا ہے۔
اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک انسانی جسم میں 39 بلین جرثومے یا مائکروبز پائے جاتے ہیں۔ جیسے کسی شہد کی مکھی کے چھتے میں آپ ہزاروں مکھیوں کو بھن بھناتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو لیبارٹری میں لے جائیں اور ہائی ریزولوشن کیمرہ یا ہائی ریزولوشن لینسز سے اپنے آپ کو آبزرو کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جسم 39 بلین مائکروبز یا بیکٹیریا کا ایک چھتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے میں آپ کو ہزاروں شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسے ہی آپ کے جسم میں بھی اس طرح کے مائکروبز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش میں بھی واسٹنس ہے۔ جیسے کائنات میں واسٹنس ہے، ویسے انسانی ذات کے اندر بھی واسٹنس ہے، بے انتہا۔ اعداد و شمار آپ گننا چاہیں تو مشکل ہے، اتنی تعداد کے جراثیم آپ کے اندر موجود ہیں، اتنے سیلز آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح آپ اگر درختوں کے پتوں کو گننا چاہیں تو بے انتہا کثرت کو دیکھیں گے۔ پھولوں، پھلوں، سبزیوں، ترکاریوں اور اناج کے ذائقوں کے تنوع، حیوانوں اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، ان سب کے انواع و اقسام پر نگاہ ڈالیں، وہ سب ہمیں حیران اور ششدر کر دیتے ہیں۔ خدا کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے، یعنی خود کائنات اور اپنی ذات پر انسان نگاہ ڈالے اور واسٹنس آف کریشن پر غور کرے۔ نمبر 2، آرڈرلینس ان دا یونیورس، یعنی اس کائنات کے اندر ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یعنی رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایک اور آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یعنی جو یونیورس میں آرڈر پایا جاتا ہے، کون اس آرڈر کو چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اس کائنات کی دوسری پہچان ہے، وہ ہے نظم عالم، یعنی آرڈرلینس ان دا یونیورس، یعنی کائنات کی ہر چیز ایک نظم و ضبط کے تحت پابند ہے۔ کوئی شے آزاد نہیں ہے، کوئی جز اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے ساتھ مربوط ہے، اس کی حرکت دوسروں کی حرکت سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک اناج کا دانہ اپنے وجود میں ساری کائنات کا مرہون منت ہے، سب مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر اس نظم میں، اس آرڈر میں کہیں بھی خلل واقع ہو جائے تو اس روئے زمین پر انسان بھوکے مر جائیں گے۔ سورج کے طلوع اور غروب کا وقت متعین ہے، اس میں ایک فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ہواؤں کے چلنے، بارش کے برسنے، موسمیات کے تبدیل ہونے اور پھلوں اور اناجوں اور فصلوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے۔ اس آرڈر میں ذرا برابر فرق ہو جائے تو انسانی زندگی تباہ ہو جائے گی اس زمین پر۔ یہ خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی دوسری نشانی ہے۔ خدا تعالیٰ کو کائنات میں پہچاننے کی تیسری نشانی ہے آرٹسٹری ان کریشن، یعنی وہ صانع عظیم ہے۔ اس کی کاریگری اور اس کی صنعت اور اس کی آرٹسٹری کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی زندگی جسم کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس پر ہم قادر ہیں، ایک رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آپ بے ترتیب پن، نظم اور ترتیب کے خلاف کوئی چیز نہیں پائیں گے. یعنی کوئی تخلیق ہیپزارڈ نہیں ہے، کوئی ڈیزائن رینڈم نہیں ہے. ہر بار آپ پہاڑوں اور وادیوں کو دیکھیے، اس میں ایک عظیم آرٹ نظر آئے گا. آپ بہتی ندیوں کو، گھنے گھنے باغات کو، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھیں تو خدا کی صنائی اور کاریگری سے آپ کا دل مچل جائے گا. اس وقت ہمارے مرکز میں جگہ جگہ بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں. ہر پھول ہمیں اپنی رنگت، نزاکت، خوبصورتی اور ڈیزائن کے ذریعے بلاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا، تم میرے پاس بیٹھتے کیوں نہیں ہو، تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک ایک پھول کتنا حسین اور کتنا نازک ہے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو افق پر خوبصورت لالی کا ڈیزائن بنتا ہے. برفانی پہاڑوں پر سورج کی شعائیں جب پڑتی ہیں تو وہ ایک حسین منظر ہوتا ہے اور اس کی چمک دل ربا ہوتی ہے. سمندر میں اٹھنے والی موجوں کے ٹکرانے کی صدائیں، ان میں اور رم جھم جو بارش برستی ہے اس کی موسیقی کتنی حسین ہوتی ہے. حسین و جمیل پرندوں، ان کی رنگت اور ان کی اداؤں کو دیکھیں کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں. زیبرے کی دھاریوں کو دیکھیے، چیتے کے چھینٹوں کو دیکھیے، غزالہ کے چھرارے بدن کو دیکھیے. ایک سے ایک حسین ڈیزائن، ایک ایک پھل کے ڈیزائن کو دیکھیے. کوئی لال، کوئی آرنج، کوئی گرین، کوئی ڈارک بلو، کوئی ایلو. کیسے خوبصورت رنگوں کا استعمال کیا گیا. آم، امرود، انار، آرنج، تربوز، انانس، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کی ڈیزائننگ بہت باریک ہے. یہ تیسری دلیل ہے. چوتھی اور آخری دلیل یہ ہے کہ پرپسفلنس ان کریشن. کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، یعنی روشن بنایا، اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ با مقصد بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آیت نمبر 67 کو دیکھیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی.
سورج اور چاند کو بنایا تو ایک دن میں روشنی اور گرمی دیتا ہے تو دوسرا رات میں ٹھنڈی روشنی دیتا ہے. سورج سے ایک کیلنڈر ترتیب پاتا ہے اور چاند سے دوسرا کیلنڈر ترتیب پاتا ہے. دونوں کا وجود پھلوں کے پکنے کے لیے بہت ضروری ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ اور کان جیسی نعمتیں دی، دونوں با مقصد ہیں اور دونوں میں عظیم کاریگری پائی جاتی ہے. رات کو اس نے باعث سکون بنایا. جب انسان تھک کر بستر پر دراز ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس کا انگ انگ راحت سے سرشار ہوتا ہے. اس کے جسم کے اندر کی جو کیمیکل فیکٹری ہے اس وقت کام کرنا شروع کرتی ہے اور انسان کے لیے صحت بخش جو کیمیکلز ہیں وہ خارج کرتے ہیں. دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ انسان اس میں معاشی دوڑ دھوپ کرے اور رات کو باعث سکون بنایا. ناظرین، یہ ہے خدا کا تعارف جو اس جز میں ہمیں ملتا ہے. مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے خدا کو نسلوں، ذاتوں اور قوموں کا خدا بنا دیا. خدا کے سلسلے میں بڑی ناانصافی اور تنگ نظری دنیا میں پائی جاتی ہے. یہی وہ رب العالمین ہے، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بارش، اناج، غذا، صحت، بیماری، دولت، علم کے الگ الگ دیوتا اور دیوی نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہے. سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی پیدا بھی کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے. خوشی اور غم وہی دیتا ہے، وہی امیری اور غریبی دیتا ہے، وہی مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہی علم کا منبع اور مرکز ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. رزق وہی دیتا ہے، دعائیں وہی سنتا ہے. اس لیے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اس کا اقتدار ساری کائنات پر ہے اور ساری چیزوں پر وہ قدرت رکھتا ہے. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. کائنات میں موجود بے انتہا کثرت، نظم و ضبط، حسن و کاریگری اور مقصدیت گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کے ایک ہی خدا ہے. آؤ ہم سب اسی کے ہو کر رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.